لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ پاک بارش نازل کرے۔ آج کل کراچی بلکہ پورے پاکستان کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر تھر پارکر میں، چولستان کے اندر، بلوچستان میں جانور بھی پانی کی قلت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، انسان بھی تڑپ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بارش کی بہت زیادہ یقیناً ضرورت ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر عرض کی، حضور بارش نہیں ہو رہی، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ پاک بارش نازل فرمائے۔ آپ نے اسے فرمایا ایسا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر گزری، دوسرا شخص آ گیا، اس نے عرض کی، حضور گھر میں تنگ دستی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ پاک رزق کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آ گیا، اس نے عرض کی، حضور اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا کرے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دے جس سے میرے اولاد ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں۔ ایک چوتھا شخص آ گیا، اس نے عرض کیا، حضور زمینیں ہیں، کھیت ہے، لیکن پیداوار ہی نہیں ہے، بیج ڈالتے ہیں لیکن فصل ہی نہیں آتی، بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں اللہ تعالیٰ میری فصلوں میں برکت نازل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی استغفار پڑھا کرو۔
4 بندے مختلف 4 اپنی پریشانیاں لے کر اللہ کے ولی امام حسن بصری کے پاس آئے اور چاروں کو ایک ہی آپ نے وظیفہ بتایا کہ استغفار کیا کرو۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ربیع بن صبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں پر حاضر تھے، انہوں نے عرض کی حضور 4 بندے مختلف 4 پریشانیاں لے کر آپ کے پاس آئے، اپنی مختلف شکایتیں لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے چاروں آدمیوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، استغفار کرو۔ آپ نے یہ عمل کہاں سے سیکھا ہے اور اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کہاں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اگر اس طرح کی 4 پریشانیاں ہوں تو ایک ہی عمل کرنے سے چاروں پریشانیاں دور ہو کر اللہ کا خاص اس بندے پر کرم ہوتا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ عمل کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم کی سورہ نوح کے اندر آیات کو تلاوت نہیں کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ یہی اس بندے نے کہا تھا نا بارش نہیں ہو رہی، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا اور تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ آگے رب نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہی 2 بندے آئے تھے نا، ایک نے کہا تھا میرے اولاد نہیں، ایک نے کہا تھا کہ میرے بیٹے نہیں ہیں، نسل نہیں ہے، یہ کہا، اور دوسرے نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے، رزق کی تنگی ہو چکی ہے، تنگ دستی ہو چکی ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہارے بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور رب نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ یہی اس بندے نے کہا تھا کہ کھیتیاں نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہو رہی، تو دیکھیے استغفار کرنے کی برکت سے 4 بندے کو نعمتیں ملتی ہیں، 4 پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ مال نہیں تو استغفار کرنے کی برکت سے اللہ کریم بندے کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اس بندے کے رزق میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اولاد نہیں، استغفار کرو، اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر تمہاری کھیتیاں خشک ہو چکی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کھیتیوں میں، تمہاری فصلوں میں، تمہاری زمینوں میں رب تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا۔ بارش رک چکی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، لوگ پانی کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، تو استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ میرے نمازی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کرنا بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ عمل ہے۔ شان بندگی یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، عاجزی سے کام لیتا رہے، اور بندے کی عظمت اس بات میں ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے۔ بارش نازل کس نے کرنی ہے؟ بیٹے کس نے دینے ہیں؟ پریشانیاں دور کس نے کرنی ہیں؟ اللہ نے۔ دعائیں سنتا کون ہے؟ دکھی دلوں کو ڈھارس کون دیتا ہے؟ سب کچھ رب کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، میرے مولا مجھے معاف کر دے،
یہ جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں یقیناً یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کریم سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے بندوں پر کہ اللہ بندوں کے گناہوں پر فوراً بندے کو سزا نہیں دیتا، بندے کو ڈھیل دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو فوراً بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن جب بندے گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی ان پر سختی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے تاکہ بندے اب بھی اچھائی کی طرف آ جائیں، غلط کام کرنا چھوڑ دیں، غریبوں کا حق مارنا چھوڑ دیں، شراب نوشی کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے گھر مسجد کو آباد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے گھر مسجد کو آباد نہیں کرتے تو ان کے اپنے گھر کیسے آباد رہ سکتے ہیں؟ جو لوگ رب کا کلام قرآن نہیں پڑھتے ان کے اپنے گھروں کے اندر کہاں سے تعلیم آ سکتی ہے؟ اپنے گھروں کے اندر بھی جہالت آئے گی۔ جو اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے تو پھر در در پر جھکتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، سجدے نہیں کرتے، وہ غیروں کے سامنے دنیا داروں کے چلوے چاڑتے ہیں۔ پھر تو اس لیے بندے کی شان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ عربی میں چاہیں تو استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں، اردو میں چاہیں تو یہ کہتے رہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک دعا نقل کی گئی ہے، غالباً نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے یا کسی اور کی دعا، سنن ابی داؤد شریف کے اندر وہ دعا ہے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، واغسل حوبتی، اے اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، بخش دے، معاف کر دے، وَأَجِبْ دعوتی، اور میری دعا کو قبول فرما۔ یہ ہیں خوبصورت دعائیں جو احادیث میں بیان کی گئی۔ اگر ان دعاؤں کو بندہ کرنا شروع کرے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ استغفار کرنے کے ویسے بھی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کی کہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اب جسے اولاد کی طلب ہوتی ہے، سچی طلب سے جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، رب تعالیٰ اسے وہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اس بندے نے استغفار پہلے کم کرنا شروع کیا، پھر زیادہ کیا، یہاں تک کہ دن کے اندر 700 مرتبہ وہ استغفار کرنے لگا۔ اللہ کریم نے استغفار کی برکت سے اس بندے کو کتنے بیٹے دیے؟ 10 بیٹے اللہ پاک نے اسے عطا کی۔ استغفار کرنے کی برکت سے رب کریم نے اسے 10 بیٹے عطا کیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس بندے سے کہا کہ تم نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے جو مجھے استغفار والا عمل بتایا یہ کہاں سے آپ نے بتایا ہے؟ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے پھر دوبارہ عرض کی کہ حضور یہ جو آپ نے مجھے استغفار والا عمل بتایا ہے یہ آپ نے کہاں سے بتایا ہے؟ یعنی آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، احادیث میں آپ نے یہ سنا ہے۔
تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا جو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ کہ اللہ کریم تمہاری قوت کو زیادہ کرے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا یمددکم باموال وبنین کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو پتہ چلا استغفار کرنے کی برکت سے نیک اولاد بھی ملتی ہے، بارش بھی ملتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے کے اور بھی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت استغفار کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بندے سے راضی ہوتا ہے۔ استغفار کرنے کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ بندے سے گناہ ہوا، بندے نے غلطی کی، اب بندہ رب کی بارگاہ میں جھک کر عرض کرے میرے مالک غلطی ہو گئی ہے، بخشش کا طلبگار ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ اس یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے پھر وہ اللہ کو مہربان پائے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح رب کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ جو اللہ سے بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کی شان یہ نہیں کہ اس کے باوجود بندے پر عذاب نازل کرے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بندہ دل سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سب مہربانوں سے بڑھ کر وہ مہربان ہے، بلکہ بندوں کے دلوں کے اندر جو رحم کا جذبہ ہوتا ہے یہ رب نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اپنی اولاد سے جو رحم کا سلسلہ ہوتا ہے، شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ نے ان کے دلوں میں شفقت ڈالی ہے، تو وہ رب کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک اور مقام پر رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فرمایا اور تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا اے میری قوم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا، اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا، موسلادھار بارش تم پر نازل کرے گا۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہی فرما رہے ہیں اے میری قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بارش ہونا شروع ہو جائے،
ہماری کہسالی دور ہو جائے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، بے اولادی ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بے امنی ختم ہو کر معاشرہ اچھا بن جائے، تو ہمیں اجتماعی طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا۔ ہر بندہ اپنی یہ ذمہ داری اور اپنے دل کے اندر گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے رب سے معافی مانگے۔ معافی مانگنا، استغفار کرنا صرف نمازیوں کا کام نہیں ہوتا۔ نمازیوں سے زیادہ تو ان کو ضرورت ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ نمازی تو پھر نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ہر نماز کے اندر کئی مرتبہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جو جمعہ کے دن صرف مسجد میں آتے ہیں، عید کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یا کبھی کبھار مسجد میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کریں گے، تو پھر دوسروں کے سامنے ہی ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر نیا حکمران قوم پر کوئی رحمت بن کر نہیں آتا، عذاب بن کر ہی مسلط ہوتا ہے۔ ہر آنے والا حکمران قوم کو کچھ دینے کی بجائے، قوم کو کچھ سنوارنے کی بجائے، قوم کے اخلاقیات کے اندر بگاڑ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ یقیناً ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو قوم خود سدھرتی نہیں، جس قوم کے اندر رشوت کا سلسلہ عام ہو جائے، جس قوم کے اندر سود عام لینے اور دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے، جس قوم کے اندر زناکاری بدکاری عام ہو جائے، فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، تو اس قوم پر کبھی بھی نمازی حکمران مسلط نہیں ہوتے۔ اس قوم پر انہی جیسے حکمران مسلط ہوتے ہیں جو نہ ان کے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، نہ بڑوں پر رحم کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ورنہ وہ اسی طرح قوم کے اعمال کے نتیجے میں یہ حکمران مزید ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی اعمال کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ قوم خود جب تک اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تو لہذا نافرمانیاں چھوڑنی ہوگی، رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنا ہوگی، غلط کام ہر بندے کو چھوڑنا ہوگے۔ یہ نہیں کہ جناب فلاں بندہ چھوڑے، یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا، ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے، میں کون کون سے غلط کام کر رہا ہوں۔ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی ہم پتہ ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق ہم تلف کر رہے ہوتے ہیں۔ قرض لے کر وہ دبا دیا، کسی کو سود پر قرض دے دیا، کسی سے رشوت لے لی، کسی کو رشوت دے کر ناجائز اپنی ترقی کروا لی، کسی ملازم کا حق مار کر کام کروایا لیکن تنخواہ نہیں دی۔ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گناہ عام ہو رہے ہوتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جناب کسی کو دھتکار دینا، ذلیل کر دینا، کسی کی عزت نفس کو خراب کرنا، کسی سے وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا، کسی کے مال میں خیانت کرنا، دھوکہ دے دینا، جھوٹ بولنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، چغلی کر کے کسی کی عزت کو خراب کرنا، یہ وہ گناہ ہے میرے پیارے نمازی بھائیوں کہ جس سے دوسروں کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں، اللہ کی بھی نافرمانی، اللہ کی مخلوق کی بھی اس میں دل آزاری ہے، اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری آخرت بھی خراب کرتے ہیں، ہماری دنیا بھی خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے اور اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔